بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح اور مثالی حکمران تھے۔ آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار شخص تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے اور آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو خود بھی ایک عظیم ترین مسلم حکمران تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ حلب کی سلطنت کے حکمران بنے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں سے حکمران بننے کے کچھ ہی عرصے بعد آس پاس موجود عیسائی ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کر دیا۔ یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں عیسائیوں سے لڑیں اور پے در پے فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ آپ نے الگ سے ایک منبر بنا کر پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اسے مسجد اقصی میں خود اپنے ہاتھوں سے نصب کریں گے۔ آپ کی زندگی میں تو آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور آپ کا وہ منبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر صحت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ تنگی کی شکایت کی تو آپ نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دیں۔ جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو کچھ تم میرے پاس دیکھ رہی ہو وہ سب مسلمانوں کی امانت ہے۔ میں تو محض ان کا خزانچی ہوں، لہٰذا میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نزہۃ المجالس ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کے مصنف حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کتاب کی جلد نمبر 2 میں آپ فرماتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ کا مزار مرجع خلائق ہے اور ان کے مزار پر جا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تجربہ کئی بار کیا اور کئی بار میں نے آزمایا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر کئی مرتبہ دعا کی اور میری دعا قبول ہوئی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا تجربہ کر چکا ہوں کئی بار اور یہ بات بالکل درست پائی ہے۔ یقیناً آپ کے مزار پر جا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے کوئی دوسرا ایسا نہیں دیکھا جہاں پر اتنی کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہوں۔ تو ناظرین، ہم بھی اپنی دعائیں مقبول کروا سکتے ہیں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر دعا مانگ کر اپنی جائز حاجات خواہشات اللہ کے حضور پیش کر کے ان کو مقبول کروا سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نے ایک حوالہ کوٹ کیا ہے کہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد اتنا عادل حکمران میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تو یقیناً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد، اس سے پہلے خلفائے راشدین اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد عادل ترین حکمران حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یقیناً جب اتنا عادل حکمران ہوگا تو یقیناً ان کے مزار پہ دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم ان کے مزار پہ جائیں اور وہاں برکتیں سمیٹیں۔ انوار و تجلیات کی بارش ان کے مزار پر ہوتی ہے اور ہماری بے شمار دعائیں وہاں پہ قبول ہو سکتی ہیں۔ اپنی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ہم دعائیں کریں، مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور اس چیز کو آگے لوگوں کو بتائیں کہ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا مرتبہ ہے۔ شکریہ۔